بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جی دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جناب۔ تو کچھ ٹاپکس ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ملٹیپل ٹاپکس ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو جو سب سے آج کل ایشو ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں آ کر جو ہے اعظم سواتی صاحب کو جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنا پڑی، کیوں انہوں نے قرآن ہاتھ میں رکھ لے کر جو ہے ذکر کر کے آیات کا تذکرہ کر کے جو ہے وہ ویڈیو بنوائی ہے، کیا اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ تو سمپلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت جو ہے جتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جتنا جو ہے لیڈرشپ کو ملائن کیا جا رہا ہے، جتنی زیادہ اٹیکس آ رہے ہیں، اور یہ کون کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی جو ہے کا جو گندا کھیل ہے، اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہی اس کے یعنی محور وہی ہے۔ کمپنی یہ چاہتی نہیں ہے کہ آپ تک کچھ سچی بات پہنچ سکے، اور آپ کا کوئی بیانیہ جو ہے جس نے ان کے کہہ لیں کہ نیندیں تک حرام کر دی ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی میں اگر سمپلی وہی بات آپ کہوں گے، کہیں گے کہ میں بات کو دہرا رہا ہوں، دے آر ڈفرز، دے آر انڈر، سوری ناٹ انڈر میٹر، دے آر انٹرمیڈیٹ، 12ویں جماعت پاس ہیں، اور یہ وہ ڈفرز ہیں جو ہر کام یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ شاید اس کے کرنے سے جو ہے وہ ان کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت ملے گی، وہ سٹرونگ ہو جائے گا۔ لیکن جب جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ شعور کا جن باہر آ گیا، تو وہ شعور کا جب جن باہر آ جاتا ہے تو پھر اس کے آگے کوئی جھوٹ کا بیانیہ پنپ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ لیکن کیونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور پھر جو ہے پڑھے لکھے تو ایک نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بات تھی کہ یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو جب آپ کوشش بھی نہیں کرتے، آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، آپ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے کہ اس جو یہ تحریک ہے، یا یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے، یا اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں، اس کا محرک کیا تھا، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اور اس کی تپش کتنی ہے، اس کی ہیٹ کتنی ہے، اور جو آپ کام کرتے ہیں اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے۔ اس سے جب آپ بالکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں، اس سے یعنی علیحدہ ہو جاتے ہیں، آپ کو کسی وقت آپ بادشاہ سلامت مان رہے ہیں کہ آپ کو یہ فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن پھر بادشاہوں کو یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ جو رعایا ہے وہ کہیں بغاوت نہ کر دے۔ تو جو ایک کہہ لیں نا کہ سینسیبل، جو انٹلیکچوئل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اس کو مختلف یعنی چیزوں کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں، وہ تاریخ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کی پلس جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں، وہ ری ایکشنز کو دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ری ایکشن، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ جاہل لوگ جو ہے وہ نہ تو پلس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ ہسٹوریکل جو واقعات ہوتے ہیں جو ہسٹری میں ہوئے ہوتے ہیں، نہ ان کو اٹیچ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کا تعلق کس واقعے کے ساتھ ہے، اور اس کے جو آفٹر شاکس ہیں، جو اس کے جو ہے آفٹر افیکٹس ہیں، وہ کیا ہوں گے۔ تو یہ آپ کی میری پوری امت مسلمہ تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر یہ بادشاہ مسلط ہے، اور یہ بادشاہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو سمجھیں، یعنی لوگوں کو آپ کو یہ آج تک بتایا جاتا رہا، یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب اور بڑے بڑے یعنی مولانا حضرات یہ بات کرتے تھے کہ جناب سعودی عربیہ میں بادشاہت ہے، گلف کنٹریز میں بادشاہت ہے، اور فلاں ہے، اور آج تک جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں، اور عمران خان صاحب نے بھی اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اور آپ نے وہ انگلش میں ان کی سپیچ دیکھی تھی کہ میں وہ ٹائم دیکھ رہا ہوں جب جمہوریت ہوگی اور یہ بادشاہت نہیں ہوگی۔ تو بادشاہت کا ہونا یا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ اگر آپ کے بادشاہ میں اپنی قوم کا جو ہے درد پایا جاتا ہے، قوم کے لیے ہمدردی ہے، اس کی یعنی پرائیورٹی میں یہ شامل ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنی قوم کو دیکھنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو گلف کنٹریز میں سعودی عربیہ میں جا چکے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں، یا یعنی ان کا تعلق ہے، اس بارے میں پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے اہمیت اپنے سٹیزنز کو دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے شاید یہ سنا ہوگا کہ جو نیٹیوز ہوتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی لوکل کہہ لیں یا جو بھی لوگ ہیں، تو ان کے نہ صرف جابز میں حصہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو بینیفٹ زیادہ ملتے ہیں باقی قوموں سے، جب بھی ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو اپنے سٹیزنز کو، اپنے لوگوں کو زیادہ فوائد دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان بادشاہوں کے اوپر آپ کیوں انگلی اٹھائیں گے؟ اور یہی چیز
کون یہاں پہ لے کے آتا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، آپ کے ذہن میں ہوتا تھا کہ یہ شاید جمہوریت ہے آپ کے ملک، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف چھوٹے چھوٹے افسر ہیں، یعنی یہ بے غیرت قسم کے لوگ ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور آج تک قوم ان کی باتوں پہ اندھا اعتقاد کرتی تھی کہ شاید یہ جو کہتے، جو بیانیاں یہ پھیلاتے تھے وہ چلتا تھا، حتیٰ کہ ہے تو ابھی بھی ویسے ہی کہ پاکستان سٹڈیز میں آج بھی مریم نواز کی تصاویر چھپ رہی ہیں، لیکن یہ ایک ڈٹھائی ہے، لیکن اس سے پہلے جو تھی ان کے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کے لیول پہ ڈٹھائی ہو سکتی ہے، آپ کے لیے نہیں تھی، آپ سمجھتے تھے شاید یہی تاریخ ہے، یہی ہسٹری ہے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اور جیسے آپ لوگ اور میں، تمام لوگ پاک فوج کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتے تھے، آج جو اب بلوچستان کے لوگ یا سرحد کے لوگ جو پنجابیوں کے اوپر کریٹیسزم کر رہے ہیں، ایکچوئل وہ ان کا کریٹیسزم جائز نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے پٹھان، بہت سارے بلوچی اور تمام، بہت سارے تمام کے تمام چاند ایک لوگ تھے جن کو حقیقت کا پتہ تھا، جن کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے، جن کے اوپر گزری تھی، باقی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، ہماری جو یہ فوج ہے یہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہے، ہمارے سیاستدان گندے ہیں، کیونکہ انہوں نے کمپیریٹیولی ایسے سیاستدانوں کو موقع دیا جو واقعی گندے سیاستدان تھے، تو اس لیے یہ چیز کو سوچنا کہ جی ان میں کہیں جمہوریت تھی یا ہمارے ملک میں جمہوریت تھی اور ہم بادشاہت کے خلاف تھے، تو یہ ایک یعنی ڈراؤنا خواب ہو سکتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ تو بادشاہ بائی برتھ ہیں اور وہ اپنی قوم کے لیے اچھا سوچ بھی رہے ہیں، اور آج ان کے حالات دیکھ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ انصاف بھی، اور پھر وہی بات کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا، ہمارے ہاں تو ظلم کا نظام ہے، وہاں پہ تو الحمدللہ سعودیہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ شرک بھی انہوں نے نہیں کرنے دیا، یعنی دینی طور پر بھی اس ملک کو صحیح رکھا، اور اپنے عوام کی، اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی انہوں نے کام کیا، اور یہی چیز باقی اسلامک کنٹریز میں جو خوشحال ہیں، اور جہاں جہاں یہ نعرے بازی ہوئی، جس میں آپ مصر کو لے لیں، پاکستان کو لے لیں، افغانستان کو، جہاں پہ لوگوں کو تو کا استحصال کیا گیا، ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، تو اس طبقے نے آپ کو جناب مذہبی طور پہ بھی جنونی بنا دیا ہر لحاظ سے، تو اس لیے اعظم، بات ذرا لمبی ہوگی، اعظم سواتی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں قرآن کو ساتھ رکھنا ضروری تھا، کیونکہ یہ وہ جذباتی قوم ہے کہ پھر ہر ایک، حالانکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اعظم سواتی صاحب نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، عمران خان صاحب کو ان کے اوپر اعتماد ہے، اور اس کے ساتھ وہ زندگی کے کہہ لیں کہ اس مقام پر ہیں کہ جہاں پہ اگر ایک جو ذی شعور، اور جو ان کی فیملی کے ساتھ ہوا کہ آپ کے جناب باجوہ صاحب نے، اور اس کے بعد جو ان کی لڑی آنے والی ہے، انہوں نے ویڈیوز تک، اور میاں بیوی کی ویڈیو ان کے بچوں کو بھیج دی، ان سے زیادہ گندے، ڈرٹی اور گھٹیا لوگ جو ہے وہ کائنات کے کسی حصے میں نہیں آپ کو ملیں گے، تو اس لیے اعظم سواتی صاحب اگر نہ بھی کہتے تو میرے جیسا اور جو ذی شعور پاکستانی، ان کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک مکمل طور پہ منبع ہے، ایک وہ یعنی اسٹرگل کا، انصاف کے لیے ان کی کوششوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن بہرحال قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اگر ہم اپنے پوائنٹس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے قرآن کا تذکرہ کر کے ان کی آیات کا، آسم منیر صاحب کی طرح نہیں کہ آپ جناب آیات کو اپنے فائدے کے لیے اس طریقے سے استعمال کریں کہ سب کو پتا ہو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ڈٹھائی پر قائم ہوں، تو بہرحال انہوں نے جو باتیں کی وہ بہت حد تک ٹھیک ہیں، جائز ہیں، لیکن کچھ باتیں جو انہوں نے نہیں کی وہ ہم اس کی طرف آتے ہیں، ہاں ایک بات جو انہوں نے بتایا کہ وہ مل کے جو انہوں نے، آپ نے سنی ہوگی، جا کے سن سکتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک ایک چیز جو بیان کی، ہمیں ان کی باتوں پر اعتماد ہے، اور انہوں نے جو یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ لوگ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ویڈیوز کی لائکنگ کے لیے، ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو آپ کو بہت بڑا بیانیہ لے کر چلتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن وہ بہت سارے مقامات پر یا تو ان کی کم علمی ہے، اور کن کن کی ہے وہ میں تھوڑا سا ابھی تذکرہ کرتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور یا وہ اس طرف جانا نہیں چاہتے اس تو، لیکن ان کی بات کہ کچھ یوٹیوبرز نے جو کیا کہتے ہیں وہ جمپ لگا لگا کے، اچھل کود کر کر کے، اور جو یعنی پی ٹی آئی لیڈرشپ کے اوپر اور اعظم سواتی کے اوپر ان کے رابطے ہیں، تو انہوں نے بالکل بات صحیح کی ہے کہ یہ لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تک تم کسی بات کی تحقیق نہ کر لو اسے آگے نہ پھیلاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے آتے ہیں کہ کچھ باتیں کہ احمد نورانی صاحب، ان کا ابھی کل کا آپ نے اگر دیکھیں جو وی لاگ ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاست اور نواز شریف اور دوسروں کی سیاست کے بارے میں، اور ان کا کمپیریزن کرتے ہوئے وہ کہ باتیں آپ کو لگیں گی ٹھیک ہیں،
انہوں نے جو باتیں ہیں وہ ٹھیک کی ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کہ عمران خان کو بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی یا آرمی لے کے آئی، بالکل، لیکن سر آپ نے اس کے تناظر میں جانا ہوگا کہ وہ لے کر تو آئی ہے، لیکن ان کی مجبوری تھی کہ ایک پاپولر پارٹی تھی، اور ان کو پورے جو ہے پورا ووٹ اور پوری ان کو طاقت نہیں دی گئی جیسا یہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، لیکن ان کی کیلکولیشن غلط تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوکین کا نشہ کرتے ہیں، شاید یہ ٹوٹ جائیں گے، شاید یہ ہمارے مفاد کے لیے، جیسے بھٹو نے ہمارے مطابق جو ہے بیانات جاری کرنا شروع کر دیے تھے، جہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو آمریت ہے وہ جمہوریت سے بہتر بھی ہے، تو یہاں پہ جو لوگ ان کو ملے ہیں وہ سچ بولنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ الٹا لٹکا دیں، ان پہ تشدد کر دیں، ان کو جان سے مار دیں، لیکن وہ وہی بات کریں گے جو ان کو سچ لگتی ہے۔ اگر کل تک عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ایک پیج پر ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خان صاحب کو سیاست کرنی، وہ بھی ہمارے ہی اس معاشرے کا حصہ ہیں جس میں ہر فرد یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اگر محب وطن ہے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ کرپٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی چند ایک کالی بھیڑیں ہو سکتی ہیں، سارے کے سارے نہیں ہیں، یہ سسٹم نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کبھی میں نے سعودی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے میرے پاس اسٹوڈنٹ آیا، کیونکہ ٹریننگ لینے کے لیے یہاں سعودی لوگ آتے ہیں، اس نے کہا کہ آپ سر کوئی سفارش ہو تو وہاں کرنی ہے کہ میرا بھائی وہاں ٹریننگ لینے گیا تو اس کے لیے سہولیات ہو، تو ہم دور جاہلیت میں تھے کہ میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے ملک میں جناب شیخ صاحب ایک ہی تو ادارہ ہے جو ویل آرگنائزڈ ہے، جو ڈسپلنڈ ہے، جس میں کوئی رشوت، جس میں کوئی سفارش نہیں چلتی، اور یہ ایک ایسا جھوٹ، ایک ایسا بیانیہ گڑا گڑایا تھا جو ہمارے ذہنوں میں پاکستان سٹڈیز نے، ان کی باتوں نے، اور وجہ کہ جب ہم انہیں کمپیئر کرتے تھے گندے سیاستدانوں سے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید تمام فساد، تمام پرابلمز کی جڑ یہ سیاستدان ہیں، یہ تو ہمارے محافظ ہیں، لیکن آج آپ کو نظر آتا ہوگا کہ 10% مسٹر 10% عزیر بلوچ، جس کو اب تک لٹکا دیا جانا چاہیے تھا، یہ تمام کے تمام ان کے سہولت کار ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ بیانیہ بات احمد نورانی صاحب کی ہو رہی تھی، انہی کے بات سے آگے بات نکل رہی ہے کہ احمد نورانی صاحب پہلے آپ کو عمران ریاض کو ہر یوٹیوبر اور ہر شخص کو ایک جو ہے اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنا پڑے گا کہ نہ تو نواز شریف سیاستدان، نہ آج تک کوئی شخص اپنے طور پہ سیاست میں آیا ہے، بھٹو صاحب آئے تھے تو وہ ایوب خان کو ڈیڈی ڈیڈی کہہ کر آئے تھے، اور آپ نے پوری قوم کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا کہ وہ قوم یہ سمجھنے لگ گئی کہ یہ تمام سیاستدان شاید جمہوریت کے لیے ان کی سٹرگلز ہیں، جاوید ہاشمی کو واقعی باغی سمجھتے رہے ہیں، لیکن اب ان کو یہ پتا چل چکا ہے کہ جہاں پر صرف ایک جو سچا کھرا مڈل کلاس پاکستانی ہے، جس کی ایک واضح مثال عمران خان صاحب بھی ہیں، اور جو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کسی بات پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتے، باقی تمام کے تمام یہ سیاستدان کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ تھے، جو ان کے نمائندے تھے، جس میں فاطمہ جناح، جس میں شیخ مجیب الرحمان، جس میں حسین شہید سہر وردی، اور بہت سارے تحریک آزادی کے مجاہدین، جن کو یا تو انہوں نے مار دیا، یا ان کو قید میں ڈال دیا، یا ان کی حکومتیں الٹ دی، حتیٰ کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے محب وطن لوگ جو مینج نہیں ہو سکتے تھے، ان کو بھی انہوں نے اپنے، اور آج بھی انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈال کے یہ مینج ہی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پہلے تو ان تمام یوٹیوبرز کو، احمد نورانی صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو عمران خان نے اس وقت غلطی نہیں کی، وہ آپ کا معاشرہ مکمل طور پر یہ غلطی دہرا رہا تھا، اور جہاں پہ آپ ایک بیان دیں گے کہ نہیں جی، جو اپنا کیا کہتے ہیں حامد میر صاحب، وہ ایک اور دو تین صحافی ہیں، وہ تو اس وقت بھی کرٹیسائز کرتے تھے، تو یہ وہ کرٹیسزم تھی جو خواجہ آصف بھی کرتا ہے، یعنی اگر عمران ریاض خان نے بہت اچھا جواب دیا کہ اگر یہ کرٹیسزم کرتے تھے، ان کو تمام چیزوں کا علم تھا، ہمیں نہیں علم تھا، عمران خان کو بھی نہیں تھا، ہم تو انہیں اپنے محافظ سمجھتے، تو پھر انہوں نے ایسا بیانیہ کیوں نہیں بنایا، انہوں نے وہ قربانیاں کیوں نہیں دی جو آج پی ٹی آئی کا سپورٹر، ووٹر اور ان کی قیادت نے دیا ہے یہ چیز۔ اور باقی اس کے بعد علی امین اور فیصل امین صاحب جو بیانات جاری کر رہے ہیں، اور جہاں پر اعظم سواتی صاحب نے بھی ان کے بارے میں بات کی، لیکن انہوں نے یہ کوشش کی عمران صاحب کا ان پہ اعتماد ہے تو آپ لوگوں کو بھی کرنا ہے۔ ہاں، علی امین صاحب کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، جو مرضی وہ الٹا لٹک جائیں، آپ کا جناب وہ جواب جو آج تک آپ اس پر قائم ہیں، جب تک وہ ابھی آپ مان جائیں، عمران خان جب جیل سے رہائی کے بعد مانے وہ بتائیں
کہ آپ جو ہے کیسے 12 اضلاع کو جناب پار کر کے پہاڑی علاقوں سے چڑھ کر، اور ایک وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے، اور اس دور میں جب قدم قدم پہ آپ کو آپ کے ورکرز مل جائیں گے جو آپ کو موبائل بھی دے سکتے ہیں، جو آپ کو شیلٹر بھی دے سکتے ہیں، جو آپ کو ٹرانسپورٹیشن بھی مہیا کر سکتے ہیں، آپ کو پہنچا سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ آپ جنگلوں میں گم ہو گئے تھے. اور جناب، اور کیوں ہوئے تھے جناب؟ آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، آپ کو وہاں آنا چاہیے تھا جہاں پہ آپ کے ورکرز تھے. اور یہ جو ڈرامہ ہے اس کے پیچھے کیا، یہ آپ کو بتانا پڑے گا. یہ آدم سواتی صاحب آ کر بتائیں. اس پہ ایسے دھول نہیں ڈالی جا سکتی کہ آپ کہیں کہ اس کے اوپر آپ جھوٹ بولیں اور عوام اس کو سمجھ لے اور پھر اس کی مد میں آپ گالیاں بھی دیں. تو یہاں پہ کچھ سوچنا پڑے گا کہ اس شخص کا نظریہ تو عمران خان والا ہے، لیکن اس پوری طرح اگر نہیں ہے تو وہ قوم صحیح سمجھ رہی ہے. اس کے بعد عاطف خان اور پاکستانی ڈاکٹرز کے اوپر بہت سارا جو بات ہو رہی ہے، اور اعظم سواتی صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے قربانی دی. بالکل اس چیز کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ عاطف خان صاحب ایک کریڈیبل شخص ہیں، اور جو پی ٹی آئی قیادت ہے وہ بھی وہاں پہ کام کر رہی ہے، لیکن انہیں اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے کہ جناب ہمارے ساتھ ڈرامہ کیا اور یہ چیز غلطی، اب اس سے نکل آئیں. یعنی اب اگلا میرا پوائنٹ ہی یہ تھا کہ جو آپ کا عاصم منیر صاحب کی ذہنی حالت کیا ہے کہ عاصم منیر اور ان کے ساتھ آپ کا اب یہ جو ایک امیج آپ نے بنایا ہوا تھا، ایک آئیڈیل بنایا ہوا تھا، اس کو کچھ لوگوں کا ٹوٹ چکا ہے، آپ کو توڑ دینا چاہیے. یعنی یہاں پہ ایک شخص کرپٹ نہیں ہے، یہ پورے کا پورا ادارہ کرپٹ ہے. اگر یہ پورے کا پورا ادارہ کرپٹ نہ ہوتا تو جتنے سال یہ گزر گئے نا فسطائیت کے، رجیم چینج آپریشن کے، یہاں پہ کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے جناب، یہاں پہ 80 کروڑ کی جو ہے آفرز اگر ایم این اے جو ہیں، جو ایک اپوزیشن کے ایم این اے کو کی جاتی ہیں، کس بنیاد پر کی جاتی ہیں؟ کیا آپ جناب وزیر خزانہ، اور وزیر خزانہ جو، تو کیا خزانہ اس کے پاس ہوگا؟ آپ منسٹر ہیں خزانے کے، خزانہ آپ کے پاس ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یہی کچھ ہے. آپ کا ہر محکمہ آج پی، یعنی بادشاہ تو کسی اور طرح کی ہوتی ہے، یہ بادشاہ سے بہت گندی قسم ہے، جس میں جناب اسٹیٹ بینک بھی آپ کا، جس میں کرکٹ کا چیئرمین بھی آپ کا، جس میں جج بھی آپ کا، جس میں جناب ایجوکیشن کا محکمہ بھی آپ کا، جس میں بیانیہ بھی آپ کا، جس میں پی ٹی وی بھی آپ کا، جس میں ریڈیو پاکستان آپ کا، کہ آپ جو چاہیں بولیں، جو مرضی جھوٹ پھیلائیں، اور ایک فرد واحد اور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگ اس کی بات پر من و ان یقین کریں، اور لوگ یہ سمجھیں کہ جناب یہ اس لیے ہے کہ ان کا ایک وہاں پہ ایسا رول ہے یا آئین ہے یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیکرٹ ایکٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے. نہیں، یہ پچھلے 76 سال کا پھیلایا ہوا وہ گاند ہے، جو نہ صرف سلیکشن کی مد میں بلکہ ہر ادارے کی سلیکشن کے مد میں پھیلایا گیا، اور وہاں پہ کوشش کی گئی کہ وہ بگوڑے، وہ گندے لوگ سلیکٹ کیے جائیں جو اپنی غیرت کا، جو اپنے ضمیر کا سودا کسی نہ کسی قیمت پر طے کر دیں. اور اسی لیے یہ لوگ عمران ریاض خان سے یا باقی لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ جو قیدی نمبر 804 جو عمران خان ہے یہ کب ٹوٹے گا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ یہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، اس کو قتل کروایا جا سکتا ہے، جیسے ان کے اوپر حملہ کیا. انہوں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن یہاں پر ہوا گیا ان کے ساتھ. ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب عمران خان صاحب جس یقین کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کو شکست ہوگی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جیسے آپ کو کیا نظر نہیں آتا، آپ کے 2 ٹکے کے 2 رکعت کی امام جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب یہ، اور یہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی یہ جو ہے نبی کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں سے نہیں، یہ ملاتے نہیں، آپ ایک کمپیئر کرتے، اور مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو کمپیریزنز جو ہیں وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ، اپنی ہسٹری کے ساتھ ڈھونڈنے ہوتے ہیں، نہ کہ آپ بل گیٹس کے ساتھ ڈھونڈے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں جو ہے اس کی پرورش کروائی، وہاں سے پانی سے نکال کے لے گیا، اور کیا کیا معجزات دکھا دیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے معجزے، اپنی کرام، جو کچھ بھی ہے وہ کسی شخص پر بھی نچھاور کر دیتا ہے جو اس کی لکھا. اور آج آپ اسے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگر جو بچے ہیں جن کو نہیں پتا، 1992 کے ورلڈ کپ کی جو ہسٹری اگر آپ دیکھیں، بارش ایک ہوئی، آسٹریلیا کا میچ، ویسٹ انڈیز انڈیا کا میچ، بہت سارے میچ جس میں کسی میں 1 پوائنٹ، کسی میں کوئی چیز، کبھی کسی پلیئر کا زخمی ہو جانا، انضمام الحق ہیرو بن کر ابھرا، اس کو اس میچ میں کھلایا ہی نہیں جانا تھا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے دنیا کا ہر کام، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ ہر کام کا انجام کار میری طرف آتا ہے.
تو اللہ نے کس طریقے سے، جس کو ہمارے ماشاءاللہ اللہ کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے مولانا اسرار احمد صاحب کو، جو کرکٹ کے خلاف تھے، لیکن اسی کرکٹ سے ایک ایسے شخص کو جو کہ نظریاتی طور پر بھی اسی قوم کا ایک ہیرو ہے اور ویسی ہی زندگی گزارتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نکالا اسی کرکٹ سے، جس کو انہوں نے لوگوں کے ضمیر دبانے کے لیے استعمال کرتے تھے کہ کرکٹ کا بخار چڑھا کر اور خود جو ہے نعرے لگا کے ان کو ایکسٹریمسٹ بنا کر اور خود صرف ڈی ایچ اے کی پلاٹنگ کے سلسلے کے کام جو تھے ان کو سر انجام دے رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک شخص کو جو ہے وہ ہیرو بھی بنایا، اس کو پیدا کیا، اس کو کرکٹ کا ورلڈ کپ جتوانا، پھر پاکستان جیسے ملک میں کینسر ہال جس میں اس کی اپنی کاوشیں ہیں لیکن مدد اللہ کی، اور انہوں نے ہر جگہ کبھی ہیلی کاپٹر کو اس کا فیول کے ساتھ کوئی ہاتھ کیا، کبھی قتل کروانے کی کوشش کی، کبھی اٹیک کیا، کبھی اس کی حکومت الٹ دی، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کو بچا کر جو ہے وہ لے کر آیا۔ تو آج وہ شخص جو ہے بیٹھا اور وہی پیغمبروں کی طرح، جیسے حضرت یوسف کو سوری قید میں ڈال دیا، کنویں میں چلے گئے اور پھر وہاں سے نکال کر لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے عمران خان صاحب جس یقین سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا، اللہ نے فیصلہ کر لیا اور یہ جنگ ہار چکے ہیں، یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، یہ ننگے ہو چکے ہیں۔ یہ تو ایک ڈرامہ ہے، جو چراغ نہیں ہوتا، چراغ جب بجھنے لگتا ہے نا وہ کہتے ہیں پھڑ پھڑاتا ہے، تو یہ وہ اپنے آخری اور ہتھ کنڈے، اور میں وہ بات کر رہا تھا کہ آصم منیر صاحب کی جو ذہنی حالت ہے یہ وہی ہے جو یحییٰ کی ہے۔ اور جب آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ شاید جو ہے ضیاء الحق، مشرف یا کچھ اور پچھلے جو جرنیل تھے وہ شاید ملک کے ساتھ مخلص تھے، نہیں، وہ اپنی بادشاہت کے ساتھ مخلص تھے۔ اس لیے آج بھی اگر آپ آصم منیر صاحب کو کوئی موقع فراہم کر دیں نا، آپ کی وہ کتیا ان کی نہ کریں، تو جناب یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس دن آپ نے دیکھا نہیں ان کا ایک گروپ کہ وہ جب عورتوں کی عزت کے لیے بول رہے تھے تو ضیاء صاحب بھی ایسے ہی بول رہے تھے، لیکن اس وقت موقع نہیں تھا۔ اگر آپ نے وہاں پہ تنقید کی ہوتی وہ بھی آپ کو ایسے ہی ننگا کرتے، ایسے ہی آپ کو کرنٹ لگاتے، ایسے ہی زمین تنگ کر دیتے۔ اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو تو فیض احمد فیض صاحب کی لائف، حبیب جالب صاحب کی لائف، حسن نثار صاحب کی لائف، اور بہت سارے لوگ جو جو اس حکومتوں کے خلاف ان کے بولے، ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کا جو ہے زمین پر جینا انہوں نے تنگ کر دیا، ساگر صدیقی جیسے لوگوں کے اخبارات بند کر دیے۔ یہ گندے لوگ ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آپ سٹینڈ نہیں لیتے۔ جی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔